الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک عام معروف چیز ہے کہ آپ اپنے کپڑے دھوتے ہیں تو وہ صاف پانی کے ساتھ دھوتے ہیں، گندے پانی کے ساتھ کوئی کپڑے نہیں دھوتا۔ گندے پانی سے گندگی حاصل ہو سکتی ہے، صفائی اور طہارت نہیں۔ جادو ٹونے اور حسد یا نظر بد کا علاج وہ جادو ٹونے اور نظر بد سے نہیں ہے، بلکہ ان ذرائع کو استعمال کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ یعنی جادو کو جادو سے دور کرنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن النشرہ فقال ہی من عمل الشیطان، یہ مسند امام احمد میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو جادو جانتا ہو، یعنی نشرہ وہی پڑے گا، دم وہی جادو کا کرے گا جو جادو جانتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جادو جاننے والا کافر ہوتا ہے، جادو کو استعمال کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ قال الحسن انہ قال لا يحل السحر الا ساحر، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جادو کو صرف جادوگر ہی دور کر سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دوسرا آدمی وہ اگر پڑھے گا، اگر اس کو دور کرے گا تو جادو کے ساتھ کرے گا تو یہ ظاہر ہے کفر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے رسیاں ڈالیں اور وہ سانپ بن گئیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا جادو کیا ہے؟ تم نے جو جادو کیا ہے اللہ اس کو بیکار کر دے گا، کیونکہ اللہ مفسدین کے کام کو درست سمت عطا نہیں کرتا۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ سورہ یونس آیت نمبر 81 ہے، 81۔ تو ثابت ہوا کہ ان کا کام باطل تھا جادوگروں کا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو دور کیا تو باطل کو باطل ثابت کیا اور حق کو حق ثابت کیا، اور ان کا جادو باطل ہو گیا، ذلیل ہو گیا وہ، تو پھر وہ سجدے کے اندر گرنے پر مجبور ہو گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن قسمت میں پھول تھے اس لیے انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ فرمایا جو انہوں نے پیش کیا تھا وہ مکاری تھی، وہ جادو تھا، وہ جھوٹ تھا۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، کہ جو انہوں نے کیا تھا وہ کیا تھا؟ کام وہ جادو تھا، کھلا جادو تھا۔ اب اس کو دور کرنے کے دو راستے ہیں۔ امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو کو مسحور آدمی سے دور کرنے کے دو راستے ہیں۔
ایک تو جادو کا علاج جادو سے ہے، اگر کیا جائے تو وہ کفر ہے، اور کیونکہ اس سے جادو کا علاج کرنے والا شیطان ہی سے مدد مانگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس عاملوں کے اور موکلات کے اور جنوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں، ہم ان کے ذریعے کام کرواتے ہیں، وہ اشتہارات میں اس طرح چھاپتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا طریقہ جو ہے جادو کو ختم کرنے کا، وہ ہے قرآن کے ساتھ اس کو دور کیا جائے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور قرآن کے ذریعے اس کا علاج بتایا اور قرآن کے ذریعے اس کو دور کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو لے کر حضور کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول اس کا دماغ چل گیا ہے اور اس پر جادو ہو گیا ہے، شیطانوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، یہ پاگل مجنون ہو گیا، مخبوط الحواس ہو گیا۔ حضور نے بٹھایا اور اس پر دم فرمایا، سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھی، اور آل عمران کی کچھ آیات پڑھی، سورہ یونس کی پڑھی، اور سورہ رحمان کی پڑھی، اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم کیا۔ تو جب وہ اٹھا ہے، حضور نے دم مکمل کیا تو پھر وہ بالکل بھلا چنگا ہو چکا تھا، یعنی قرآن کے دم کرنے کے ساتھ۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک منزل کے نام سے عام پرنٹڈ مل جاتی ہیں کہ جن کے اندر وہ تمام آیات جمع کر دی گئی ہیں کہ جن کے ساتھ جادو کا علاج کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے، اور جو بڑی مؤثر ہیں، جن کا فائدہ اور اثر ظاہر ہے، اور جس کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آزمایا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس آدمی پر میں مختصر سا ان آیات کا ریفرنس دوں گا، تو آپ قرآن کریم سامنے رکھ لیجئے اور اس سے ان آیتوں کے نمبر ڈھونڈیں اور ان کو ذکر کے طور پر پڑھیں۔ یہ وہ لوگ پڑھیں جو زیادہ ذکر کر سکتے ہیں، ادروائز یہ سورہ البقرہ اس کا پہلی آیتیں اور اس کی آخری آیتیں اور پھر اس کا جو سورہ معوذات ہیں وہی کافی ہے، آیت الکرسی کافی ہے۔ ابن بطوطہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں ہندوستان میں گیا تو وہاں ایک محل میں مجھے بھیجا گیا تو بہت بڑا دیو تھا، وہاں پر آتا، تو میں جب وہ آیا تو میں نے آیت الکرسی پڑھی، وہ بھی میرے ساتھ پڑھنے شروع ہو گیا۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ آیت الکرسی مکمل ہوگی اور یہ میرے ساتھ پڑھتا رہا تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا۔ لیکن جب میں نے اس کے آخری حصہ پڑھا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کے اوپر آگ کا انگارہ گرا اور وہ جل گیا، اور میں ساری رات وہاں سویا۔ صبح لوگ اٹھے میری لاش اٹھانے کے لیے، لیکن میں وہاں سویا ہوا تھا۔ میں نے بتایا، انہوں نے کہا کیسے تم نے علاج کیا؟ میں نے کہا میں نے قرآن سے علاج کیا اور فائدہ ہو گیا۔ بہرحال یہ جو آیتیں ہیں میں ان کا ریفرنس دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کو 3 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ الفاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کے بعد پھر وہ آیات آپ پڑھیے گا، سورہ یہ آیت الکرسی جس کو کہا جاتا ہے، بڑی مشہور آیت ہے اور بڑی بابرکت آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی بڑی برکتیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ سب سے بہترین آیت ہے جادو کا توڑ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگنے کے لیے۔ یہ بڑی زبردست سیکیورٹی والی آیت ہے، اس سے آدمی سیکیور ہو جاتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ آیت بھی بہت زیادہ اس معاملے میں مؤثر ہے۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 20 18 سے لے کر 20 تک، شاہد اللہ سے لے کر ان اللہ سریع الحساب تک۔ اور اس کے بعد سورہ الاعراف اس کی آیت نمبر 54 سے 56 تک، اور سورہ الاعراف کی 117 سے لے کر 122 تک، یہ آیتیں 122 تک، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَیٰ سے رب موسیٰ و ہارون تک۔ اور سورہ یونس کی آیت 81-82 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ۔ یہ جو آیتیں ہیں 82 تک، یعنی 2 آیتیں اس میں پڑھی جائیں گی، اور اس میں ایک لفظ آتا ہے ان اللہ سیبطل۔ اس حرف، اس آیت کے ٹکڑے کو بار بار دہرائیے، ان اللہ سیبطل، اللہ تعالیٰ اس کو باطل کرے گا، ضرور باطل کرے گا، ضرور باطل کرے گا۔ اور اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 آیت ہے انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ اسی طرح سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، یہ سے لے کر 32 آیت پوری اس کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کو بار بار دہرایا جائے۔ اسی طرح أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، سورہ المومنون کی جو آخری 3 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، بڑی ان کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس طرح سورہ صافات اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر لیجئے گا۔ اور اس طرح سورہ الرحمن کی آیت نمبر 36 یا معاشر الجن والانس، اس کو بھی ساتھ ساتھ پڑھا کریں۔ اور اسی طرح سورہ الحشر کی آخری آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ بھی پڑھی جائیں۔ اور سورہ الجن وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، یہاں سے لے کر آیت نمبر 9 تک۔ اور اس کے بعد قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہ تو ایک حتیر بہدف نسخہ ہے ان تمام جنوں اور شیطانوں سے بچنے کا۔ تو عزیز دوستو، یہ وہ اگر آدمی معمول کے مطابق روزانہ ان کو پڑھے، یا جس کے اوپر جادو ہو چکا ہو اس پر اس کی تلاوت کی جائے، اس گھر کے اندر چاروں کونوں کے اندر دم کیا جائے، تو انشاءاللہ یہ تمام آفات اور بلیات اور مصیبتیں اور آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔ شرط ہے کہ یقین کیا جائے اور یقین کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفا دے گا۔ اللہ اپنے اس نبی کی
امت پر رحم فرمائے اور اس کو عقیدہ توحید پر مضبوطی سے جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔